مفتی احمد یار نعیمی لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات اگر نہ لکھتا ہم میں سے کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں عرض گزاری نہ کر پاتا. جب اللہ نے اپنی دو صفات کو شامل کیا رحمان اور رحیم فرمایا نیک گناہگار بندہ بھی رب کی بارگاہ میں عرض گزاری کر سکتا. گناہگار بندہ بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی فریاد کو پہنچا سکتا ہے. اے میرے مولا میں گناہگار بندہ ہوں, خطا کار بندہ ہوں, اپنی فریاد لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اب رب کی جو رحمت ہے نا وہ کتنی بے بہا ہے, اندازہ لگائیے. تفسیر کبیر کے اندر یہ جو حکایت ہے یہ لکھی ہوئی ہے. دو بھائی تھے, اب ان میں سے جو ایک بھائی ہے وہ بڑا گنہگار ہے. اب یہاں اندازہ لگائیے کہ رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے نا اس کی کیا خوبیاں ہیں, کیا خصوصیات ہیں. دو بھائی, ایک گنہگار ایک بڑا نیک ہے. جو گنہگار ہے اس کا وقت وصال قریب ہے, دنیا سے جانے کا اس کا وقت آ چکا ہے. اب بڑا پریشان ہے وہ کہ بھئی میں دنیا سے جانے والا ہوں, میری نیکی تو کوئی ہے نہیں. اب ادھر سے جو نیک بھائی ہے وہ بڑا اترا رہا ہے میں تو بڑا نیک بنتا ہوں, یہ تو گنہگار بنتا ہے, میں نے ساری زندگی نیکیاں کی ہیں, اس بھائی نے تو گناہ کیے ہیں. اب جب وہ اپنے گنہگار بھائی کے پاس جاتا ہے کہتا ہے ساری زندگی تم نے گناہ کیے ہیں, کوئی نیک عمل تو کیا نہیں ہے, تم تو جہنم میں جاؤ گے. اب وہ گنہگار بندہ ساری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں, وہ اپنے نیک بھائی سے کہتا ہے یار تو مجھے یہ بتا جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب کہے کہ میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ میری ماں کرے, فرمایا مجھے بتا میری ماں میرا کیا فیصلہ کرے گی. بھائی کہتا ہے کہ میری ماں ہے, وہ اپنے بیٹے کو ذرا بھی تکلیف ہو برداشت نہیں کر سکتی. ماں کو اللہ نے شان ہی ایسی نوازی ہے کہ فرماتے ہیں کہ 40 جو اللہ کے ولی ہو, کامل ولی, باعمل ولی, وہ اگر سارے کے سارے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کسی کے لیے بد دعا کریں, فرمایا اللہ قبول فرماتا ہے, لیکن اس بندے کے لیے اس کی ماں دعا کر رہی ہو, فرمایا اس 40 کی دعا اللہ رد کر دیتا ہے ماں کی دعا کو. یہ ماں کی شان ہے. اب وہ جو نیک بھائی نا وہ کہتا ہے کہ بھئی ماں ہے, وہ تو کہے کہ میرے بیٹے کو جنت میں بھیج دو. اب جو وہ گنہگار ہوتا ہے وہ مسکراتا ہے, کہتا ہے میری ماں میرے لیے جنت کا فیصلہ کرے گی. جو رب ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ مجھے کیسے جہنم میں بھیجے. رب کی رحمت کا اندازہ لگائیے. بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا, رحمت کتنی بڑی بے بہا ہے رب کی, مگر ہم غافل ہیں, ہم اس کی رحمت کو سمجھ نہیں رہے, سمجھ رہے ہیں تو دل دور ہے. ہم نے رب کو ایک مانا, رب کی اقرار بھی کیا, مگر دل سے اس کو سمجھا نہیں ہے کہ رب ہمیں دے کیا سکتا ہے. بنی اسرائیل قوم کا ایک شخص تھا, اس کا نام تھا کفر. اس نے ساری زندگی گناہ کیے, اللہ نے اس کو مال و دولت بڑی دی تھی, بڑا امیر تھا, لوگ آتے تھے اس سے مال و دولت لے جایا کرتے تھے, مگر اس کی یہ ایک بری عادت تھی, بڑا گناہ یہ کرتا تھا کہ وہ زنا بڑے کرتا تھا. ہر رات کسی نہ کسی عورت کے ساتھ اس نے زنا کرنا ہوتا تھا. بڑا امیر تھا, لڑکیاں بھی تھیں نا, بڑی خوشی کے ساتھ آیا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک عورت آئی, کفر دروازہ کھولتا ہے, لڑکی آگے, اب جو کفر تھا اس کے کمرے میں موجود تھی. اب کفر زنا کرنے کے لیے اس کے پاس قریب جاتا ہے, جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ خوف کے مارے کانپ رہی ہوتی ہے. کفر پیچھے ہٹتا ہے, کہتا ہے مجھے یہ بتا میرے پاس جو لڑکی آتی ہے وہ خوش ہو کر آتی ہے, وہ اپنے آپ کو بڑی خوش نصیب سمجھتی ہے کہ میں جو اس علاقے کا بڑا امیر اور مال و دولت والا شخص ہے میں اس کے پاس جا رہی ہوں, وہ بڑی خوش ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتا تو کام کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں گناہ کر رہی ہوں, مجھے رب کا خوف آ رہا ہے, مجھے رب کا خوف آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ پھر مجھے رب کا خوف بھی آ رہا ہے, مگر مجھے غربت یہاں کھینچ کر لائی ہے. میرے بچے کافی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں, مجھے ان کی بھوک اور پیاس جو ہے نا برداشت نہیں ہوئی, صبر کی انتہا ہو گئی ہے. مجھے وہی چیز آپ کے پاس لے آئی ہے, میں آپ کے ساتھ غلط کام کروں گی, کچھ مال و دولت تم دو گے, میں جا کر بچوں کی بھوک اور پیاس مٹاؤں گی. کفر جو ہے ہوتا ہے نا وہ کانپ جاتا ہے, اس کے دل سے نا لرز جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب کسی کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے نا اس کے لیے صرف ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے.
اس کے دل میں خوف خدا آ گیا، کہتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، ہر لڑکی میرے پاس آئی ہے، بڑی خوش ہو کے آتی ہے، تیرے پاس سارے مواقع بھی ہیں، مگر پھر بھی تیرے دل میں یہ خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مال و دولت بھی لے جا، اور بھی چاہیے آنا لے جانا، جا تجھے آج کی پر معاف کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پھر رات کو سوتا ہے، اس کا انتقال دنیا سے چلا جاتا ہے، اس نے پھر توبہ نہیں کی، اس نے رات کو سویا، انتقال ہو گیا، لوگوں کو پتا ہے یہ بڑا گناہگار تھا، یہ تو جہنم میں جائے گا، صبح کا وقت ہوتا ہے، لوگوں میں اعلان ہوتا ہے کہ پھر نام کا جو امیر شخص ہے دنیا سے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ جب گھر کے پاس آتے ہیں، گھر کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے ہم نے کفر کو معاف کر دیا، اس کی ایک ہی اس کے کام آ گئی، تو کیوں نہ کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کتنی شان والا ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ہمیں اس کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے، جب اس کی رحمت اتنی بے بہا ہے جو دنیا میں برکر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے میرے چند معروضات اپنی بات بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ ہم سنتیں پھیلائیں گے اور شیطان کو بھگائیں گے، سنتیں پھیلائیں گے، شیطان کو بھگائیں گے۔ اب شیطان کو بھگائیں گے، اس سے پہلے میں سنتیں تو پتہ ہوگا، تو انشاءاللہ مرشد کریم کا اور میرے سادہ کا یہ حکم ملا کہ آج سے یہ شروع کر رہے ہیں کہ ہر ہفتہ بعد اجتماع جو ہوتا ہے اس میں ایک ٹاپک پر سنتیں بیان ہوں گی۔ آج کو جو سنتیں بیان ہونی ہیں وہ پانی پینے کی سنتیں، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 6 سنتیں ہیں۔ پہلی سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، پہلی کون سی ہے؟ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، پہلی کون سی ہے؟ یاد رکھنا تاکہ بعد میں پوچھا جائے تو یاد بھی ہو، پوچھے نہ بھی صحیح تو ہم نے سنتوں پر عمل بھی تو کرتا ہے۔ پہلی کون سی ہے؟ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا۔ دوسری ہے کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر پانی پینا۔ کیا ہے؟ بیٹھ کر پانی پینا۔ پہلی کون سی ہے؟ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، الٹے ہاتھ سے پانی نہیں پینا، خلاف سنت ہے، حضور کے ہم خلاف کام کر رہے ہوں گے۔ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا کیا ہوا؟ سنت مبارکہ۔ دوسرا ہوا بیٹھ کر، 2 ہو گئی۔ تیسری ہے جب ہم نے گلاس پانی کا لیا اس کو دیکھ کر پینا، دیکھنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ کتنی پیاری سنت ہے، دیکھ رہے ہیں پیدا ہمارا ہے، پھر اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، کوئی کچر وغیرہ نہ ہو، پانی صاف نہیں ہے، پیدا ہمارا، عمل کس پر ہو رہا ہے؟ نبی کی سنت پر۔ 3 سنتیں ہو گئی۔ چوتھی سنت ہے 3 سانس میں پانی پینا۔ گلاس میں پانی لیا، ایک گھونٹ لیں پھر سانس لیں، دوسرا گھونٹ لیں پھر سانس لیں، سانس لے لیں، تیسری مرتبہ جتنا ہو سکتا ہے پانی پیں۔ کتنی سنتیں ہو گئی؟ 4 سنتیں۔ اور 5ویں سنت ہے جب پانی پینے لگے تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 سنتیں۔ اور 6ویں سنت ہے جب ہم نے پانی پی لیا تو کہنا ہے شکر الحمدللہ۔ یہ 6 سنتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے الہ الا اللہ۔